دیوبند، اسلام کے غم خان ہے علماء دیوبند، نانوت بھی یلغار ہر شعبے میں بیدار، اسلام کرے سرکار ہے علماء دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال الله تعالى في موضع آخر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال الله تعالى في موضع آخر ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك ولك بمثل، او كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه المسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پچھلے ہفتہ حج کے متعلق بات آئی تھی، کیونکہ حج کا فارم بھرنے کا زمانہ چل رہا ہے، اور جو عازمین حج ہیں وہ حج کے فارم بھرنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اس مناسبت سے حج کے اوپر یہ بات آئی تھی، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے دوستی کے حقوق کا تذکرہ چل رہا تھا کہ مسلمان محض رسمی اعتبار سے، نفسانی خواہشات کے اعتبار سے، حرام لذت کے لیے، مطلب پرستی کے لیے، خود غرضی کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دوستی نہ رکھے، بلکہ اگر دوستی رکھنا ہو بھی تو اللہ کے لیے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے، من حب للہ وابغض للہ ومنع للہ وآتى للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ کے لیے دوستی رکھے، کوئی خود غرضی نہ ہو، کوئی نفسانی اور حرام لذت نہ ہو، محض اللہ کے لیے ہو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق سمجھ کر کے دوستی کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی فرمائے کہ ایسے لوگ مکمل ایمان والے ہیں۔ اور اللہ کے لیے محبت ہونا، دوستی ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اس لیے آدمی بیوی بچے سے بھی محبت کرے، ماں باپ سے بھی محبت کرے، تو اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ ابا پیسہ دیتے ہیں اس لیے ان کی عزت کرنی ہے اور محبت کرنی ہے، اس غرض سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ یہ ہمارا جنت کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے اسی لیے بیوی بچوں سے بھی جو ہے محبت ہو تو خود غرضی اور نفسانیت کے لیے نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرو، اور ان کا میرے اوپر حق ہے، اللہ کا حق سمجھ کر کے کہ جس طرح اللہ کا حق سمجھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح بیوی بچوں کا بھی حقوق ادا کریں، تو یہ نفسانیت جو ہے وہ عبادت بن جائے گی، ورنہ نعوذ باللہ صرف یہ نفسانیت رہ جائے گی۔ تو ان میں سے چند حقوق کا بیان ہو چکا تھا کہ جس سے ہماری دلی محبت ہو، ایمانی دوستی ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، ان کے مالی معاونت بھی کریں، اسی طریقے سے ان کو اپنی زبان سے برائی نہ کریں، بلکہ کوئی ان کی برائی کرے تو ہم ان کے برائی کرنے والوں کو روکیں،
اور ان کو روک دیں کہ ہمارے دوست کی برائی نہ کرو، اور اسی طرح اپنی زبان سے اس کی برائی ظاہر کرنے سے روکیں۔ اسی طریقے سے ان کے انتقال کے بعد بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرے، ان کی رعایت کرے اور تعظیم و تکریم کرے، اس سے محبت کا برتاؤ کرے۔ یہ چند حقوق کا بیان ہو چکا تھا۔ چھٹا حق جو ہے وہ بھول چوک کو معاف کرنا، کہ اگر کسی سے اللہ کے لیے دوستی ہے اور اللہ کے لیے محبت ہے اور یہ دوستی کو باقی رکھنا اور تعلقات کو باقی رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اِنَّ حُسْنَ الْعَہْدِ مِنَ الْایمان، کہ اگر کسی سے دوستی ہو جائے ایمان کی بنیاد پر اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر، تو اس کو باقی رکھنا یہ ایمان کے حصہ میں سے ہے، ایمان کی علامت اور پہچان میں سے ہے۔ اس کو باقی رکھنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ تو نعوذ باللہ اگر کسی دوست سے، ایک دوست سے غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ بھول چوک ہو گئی، تو ایسا نہیں کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اس کو بالکل راندہ درگاہ کر دیں اور اس کو بالکل ہٹا دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دوست پہلے دین کی بنیاد پر ہم سے جڑتا تھا، نماز کا پابند تھا، روزہ کا پابند تھا، شریعت کا پابند تھا، اور نعوذ باللہ شیطان نے اس کو اچک لیا اور شریعت سے غافل کر دیا، تو یہ نہیں کہ اس کو بالکل چھوڑ دے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق کر لو، کہ اگر کسی آدمی سے دوستی تھی، نماز کا پابند تھا، اب نعوذ باللہ وہ شراب کباب میں اتر گیا اور عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہو گیا، تو حضرت ابو ذر یہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی سے دوستی توڑ لینی چاہیے، کیونکہ خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر اس سے دوستی برقرار رکھیں گے تو کہیں دھیرے دھیرے ہم کو بھی شراب میں اور گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے بہتر یہ ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو یہ اکثیر ہدایت کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ذر کا مذہب ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلق توڑ لینا چاہیے، سلامتی کے قریب ہے، تاکہ ایمان ہمارا محفوظ رہے اور ہمارا عمل محفوظ رہے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعلق نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ اور زیادہ ایمان پر محنت کر کے اس کو دین صحیح پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دھیرے دھیرے اس کو دین پر لانا چاہیے۔ تو یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب جو ہے یہ سلامتی کے زیادہ قریب ہے، کہ اگر آدمی اور اس سے تعلق توڑ لے گا تو اور زیادہ وہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعلق اس سے نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی دعا کرنی چاہیے کہ امید ہے کہ وہ دھیرے دھیرے وہ آدمی نیکی کی طرف آ جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم نخعی کا بھی مذہب یہی ہے کہ یہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر ہمارا دینی دوست تھا اور اس کی حالت بدل گئی اور وہ بددینی پر آ گیا تو ایسا نہیں کہ اس کو گھٹیا سمجھ کر کے چھوڑ دے اور اس کو راندہ درگاہ کر دے، نہیں، بلکہ اس کو دین پر لانے کی کوشش کرے، یہ ہمارا اس کا حق ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی غلطی کیا اور اصلاح کر لیا اور اصلاح کرنے کے بعد توبہ یہ چلا کر لیا، تو ایسا نہیں کہ اس کو پچھلے گناہ کا تانا دے کہ تم میرا دوست ہے اور ہم بزرگ تھے، تم میری دوستی کا لحاظ نہیں کیے۔ نعوذ باللہ آپ کا ایک دوست ہے اور نعوذ باللہ کسی وجہ سے وہ داڑھی منڈوا لیا، تو ایسا نہیں کہ اس کو بالکل ذلیل کرے اور چھوڑ دے، بلکہ اس سے تعلق رکھیے۔ امید ہے کہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ دوبارہ وہ پھر داڑھی رکھ لے گا۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے
کہ دو دوست تھے بڑے اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار، دونوں بڑے دیندار تھے۔ نعوذ باللہ ایک دوست کہیں پر گیا اور ایک حسین چہرے پر نظر پڑی اور دل وہ قابو میں نہیں رکھ پایا اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور حرام چیز کے اندر وہ مبتلا ہو گیا۔ لیکن اس کا جو دوست تھا وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، وہ دوستی کو نہیں توڑا بلکہ دوستی کو برقرار رکھا، اور ایک دن اس کی عیادت اور تعزیت میں گیا اور اس دوست کو اتنا غم ہوا کہ غم کی وجہ سے یہ دوست کھانا پینا سب چھوڑ دیا اور اس کے جا کر کے اس کے ماتھے کو چوم لیا، اس کے سر کو چوم لیا۔ تو وہ دوست تعجب سے کہنے لگا کہ یار میری اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ ہم دونوں نیکی کے اوپر قائم تھے، تم تو نیک ہو اور ہم اتنے برے ہو گئے اور پھر بھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو دیندار دوست نے کہا کہ میرے دوست، پہلے سے بھی زیادہ رحم اور کرم کے مستحق اب ہو تم۔ پہلے تو تمہارے اوپر نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت برستی تھی، لیکن ابھی تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہو، تو تم جو اتنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو تو یہ میری دوستی کا تقاضا نہیں ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں۔ چنانچہ وہ دوست اتنا اس کے دل پہ اوپر اثر ہوا کہ وہ اس کے دل کے اوپر احساس ہوا کہ میرا دوست اتنا خیر خواہ کہ میرے حرام کاری کی وجہ سے یہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور اس کے دل کے اندر ابھی بھی میری محبت ہے۔ چنانچہ دل کے اوپر ایک آہ اور چوٹ لگی اور فوراً اس نے کہا کہ دوست، جس طریقے سے پہلے میں تمہارے ساتھ دین کے اعتبار سے ساتھ تھا، دوبارہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں اور ان سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی دوستی کا حق ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی ساتھی بگڑ جائے تو ایسا نہیں کہ اس کی غیبت کرنا شروع کر دیجئے، اس کی برائی کرنا شروع کر دیجئے، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیجئے، نہیں، بلکہ دوستی کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے دعا کریں اور اس کے لیے توبہ استغفار کریں، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اے نبی آپ بھی اپنے لیے استغفار کیجئے۔ حالانکہ حضور کے ذمے تو استغفار نہیں تھا بلکہ یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ یہاں پر ایک بات بھی سمجھا دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوگا کہ توبہ تو اور استغفار تو اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ کسی کے ذمے گناہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کوئی گناہ تھا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی یہ توبہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس کا ایک جواب بہت سارے محدثین یہاں پر خاموش ہو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سمجھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو استغفار کا حکم دیا۔ بہت سارے محدثین اور علماء خاموش ہو گئے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ علم کے بارے میں آدمی کو اٹپٹانگ نہیں ہانکنا چاہیے۔ بڑے بڑے علماء یہاں پر خاموش ہو گئے کہ کیوں، پتہ نہیں کیوں یہاں پر استغفار کا حکم دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دراصل امت کو تعلیم ہے کہ اے نبی آپ استغفار کیجئے، اس میں تعلیم ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے نبی جو بخشے بخشائے ہیں اور تمہارے نبی جو گناہوں سے پاک ہیں اور ہر طرح کے گناہ سے پاک ہیں، اس کے باوجود استغفار کرتے ہیں، تو تم اے امتیوں ہر وقت گناہ کرتے ہو، تمہیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ ایک جواب تو بعض محدثین نے یہ دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے،
لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیشہ کافی غیروں کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے دل کے اوپر اثر پڑتا تھا. اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. اور جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے ابھی وقت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا الیاس مثال دیے کہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اپنے ملفوظات میں لکھے ہیں کہ جب میں میواتیوں کی جماعت لے کر کے جاتا تھا 3 دن کے بعد میرے دل کے اوپر ایک اندھیرا محسوس ہوتا تھا، ایک تاریکی محسوس ہوتی تھی. تو میں اس تاریکوں کو دور کرنے کے لیے یا تو 3 دن مسجد میں اعتکاف کرتا تھا یا اپنے دل کو دھونے کے لیے اپنے شیخ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں جا کر رہا کرتا تھا. تو اس کی برکت سے وہ دل کا زنگ دور ہو جاتا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا جو حکم دیا گیا یہ دراصل امت کو تعلیم ہے کہ اے امت محمدیہ تم خود بھی استغفار کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی فرمائے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی آپ استغفار کیا کریں. تو بہرحال چھٹا حق یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ خطا ہو جائے تو اس کو ذلیل نہ کرے، اس سے تعلق نہ توڑے. اگر بگڑنے کا خطرہ ہے کہ ہم بھی بگڑ جائیں تو توڑ لیں. اور ورنہ اگر اپنے اندر اتنی ایمانی طاقت ہے کہ اس کو راہ راست پر لا سکتے ہیں تو تعلق کو نہ توڑے بلکہ دھیرے دھیرے اس کو دین کے اوپر لانے کی کوشش کرے. اور سچی فکر اور کڑھن ہوگی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ دین کے اوپر دوبارہ واپس آ جائے گا. چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ خود دوسرا واقعہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 عابد تھے، دونوں پہاڑ کے اوپر عبادت کیا کرتے تھے، دونوں ایک نمبر کے متقی اور پرہیزگار. لیکن ایک دن کا ہے، ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ جاؤ شہر اور شہر جا کر کے کھانا لے آؤ. چنانچہ ایک دوست جو شہر گیا کھانا لانے کے لیے، تو کھانا لانے کے لیے گیا تو نعوذ باللہ نظر کی حفاظت نہیں کیے اور ایک حسین چہرے کو دیکھے اور حسین چہرے کے دیکھنے کے بعد اس کے حرام عشق میں مبتلا ہو گئے اور یہ دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس واپس نہیں آیا بلکہ اسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ رہنے لگا. ادھر یہ دوست انتظار کرتا رہا کہ میرا ساتھی کہاں چلا گیا. جب 1-2 دن ہو گیا تو یہ نیچے اترا اور شہر گیا اور معلوم کیا تو پتا چلا کہ میرا دوست مصیبت میں اور گناہ میں پڑا ہوا ہے. چنانچہ یہ دوست گیا اس کے سامنے رویا اور اس کے پیشانی کو بوسا دیا. یہ دیکھ کر کے وہ دوست رونے لگا کہ یار تم کیسے میرے دوست ہو کہ میں اتنی گندگی اور تاریکی کے اندر مبتلا ہو گیا پھر بھی تم میرے پیشانی کو بوسا دیتے اور اتنی محبت کرتے ہو. تو یہ دیندار دوست نے کہا کہ پہلے سے زیادہ محبت اور پہلے سے زیادہ رحم کے قابل اب ہو کہ پہلے جب تم نیکی کی زندگی گزار رہا تھا تو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ چلتی تھی اور جب تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو اب تو تم مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے. اور جس طرح دنیا کی مصیبت میں ایک دوست دوسرے دوست کا ہاتھ بٹاتا ہے اسی طرح دنیاوی یہ دینی مصیبت کے اندر تم گرفتار ہوئے ہو. پہلے سے زیادہ تم توجہ کے لائق ہو. جب یہ دوست اپنے دوست کی تعظیم اور تکریم کو دیکھا کہ میں اتنی گندگی میں پڑنے کے باوجود میرا دوست اتنی محبت کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک اثر ہوا اور اس نے فوراً اس گناہ سے توبہ کر کے فوراً اپنے دوست کے ساتھ پہاڑ کے اوپر واپس آ گیا. تو بہرحال آدمی کو چاہیے کہ اپنے دوست کے غلطی کو اور بھول چوک کو معاف کرے. اسی طریقے سے اگر کچھ غلطی اپنے شان میں ہو گئی اور غلطی سے وہ معافی چاہتا ہو تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے. اسی طرح 7واں حق یہ ہے کہ جس سے دینی محبت اور دوستی ہو اپنے دوست کو یاد کر کے اس کی زندگی میں بھی
اور اس کے موت کے بعد بھی اور اس کے بال بچوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ دوستی کا حق ہے کہ جتنے آپ کے دوست ہیں جو قریبی لوگ ہیں نام لے کر کے دعا کیا کیجئے۔ چنانچہ ایک یہ حضرت نام یاد نہیں غالباً حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں جا کر کے اپنے دوستوں میں سے 70 دوستوں کا نام لے لے کر کے سجدے میں دعا کیا کرتا ہوں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے دوست کا نام لے کر کے اس کے حق میں، بال بچوں کے حق میں، اس کے اعزاء اقربا کے حق میں، ان کے دوست کے دوستوں کے حق میں دعا کرے۔ یہ بھی دوستی کا حق ہے۔ اب ہم لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی دعا کے لیے کہے بھی تو نعوذ باللہ لگتا ہے شیطان بہکا دیتا ہو کہ یار ہم سے دعا کروا رہا ہے، کام اس کا ہو جائے گا۔ یہ نہایت جہالت کی بات ہے۔ غائبانہ دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ چنانچہ مسلم شریف کے اندر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر مسلم شریف کے حوالے سے 2 حدیث نقل کی ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث کا تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ وہاں پر مسلط ہوتا اور کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ، کہ اے بندہ تم جو دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو جتنا اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ تم کو بھی دے، اور یہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور دوسری دعا کی روایت کے اندر ہے دعوت المرء المسلم لأخیہ مستجابۃ عند راسہ ملک مؤکل، کہ جو آدمی پیٹھ کے پیچھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑا رہتا ہے، مسلط ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے وآمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ اے اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اور جس طرح یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے آپ اس کو بھی عنایت فرمائیں۔ دیکھیے اللہ کا معاملہ الٹا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگیے گا اللہ اتنا خوش ہوں گے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو آدمی دعا نہیں کرتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اور جو آدمی جتنی زیادہ دعا کرتا ہے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اور دنیا کا معاملہ الٹا ہے کہ جس سے اگر کسی سے آپ مانگیے گا تو وہ آپ کو ذلیل سمجھے گا، نیچی نگاہ سے دیکھے گا، لیکن اللہ کا معاملہ الٹا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے مانگیے گا اللہ اتنا آپ کو اپنا حبیب اور محبوب بنا لے گا۔ تو ایسا مت سمجھیے دنیا کی طرح کہ ہم اگر کسی کو چندہ کی جگہ بتا دیں گے تو میرا چندہ مار کھا جائے گا، یہ دنیا کی بات نہیں ہے۔ یا اگر ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کسی مہاجن کا پتہ بتا دیں گے تو میری آمدنی گھٹ جائے گی، ایسا معاملہ اللہ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا معاملہ ہی نرالا ہے کہ جو آدمی کسی کے جیسے، مثال کے طور پر کسی کی طبیعت خراب ہے اور نام لے کر کے آپ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کی صحت عطا فرما، تو فرشتہ یہی کہے گا کہ اے اللہ اس کو بھی صحت دے دے۔ تو اس بیمار کے لیے دعا کرنے کی برکت سے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کسی مفتی اور امام کا قول نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت ابو الدرداء سے کہ اگر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جو معصوم ہیں، جن کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بھی اتنی عنایت فرما اور اس کی دعا قبول فرما۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ غائبانہ طور پر اپنے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور اپنے اور دوستوں سے بھی کا تقاضا کرے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیا کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معمولات تھے کہ سجدے میں جا کر کے 70 دعاؤں کے لیے، وہ 70 دوستوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔
اب یہ نہ سمجھے کہ یار وہ فلاں آدمی کہا ہے کہ میرا کام بن جائے تو اس کا کام ہو جائے گا، میرا کیا فائدہ؟ اگر آپ کا کام رکا ہوا ہے تو بلکہ یہ تو بہترین نسخہ اور بہترین ذریعہ ہے کہ اگر اپنے بارے میں دعا قبول کروانی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کیجئے، یہ تو بہترین ذریعہ ہے اپنے حق میں دعا قبول کروانے کا، کہ اللہ کو ترس آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان، یہ ایمان والا کتنا محبوب ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اس لیے فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ، کہ تم کو بھی اتنا ہی ملا جتنا تم اس کے لیے مانگ رہے ہو۔ اس لیے آدمی کو کنجوسی اور بخل نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کے دعا کرنے میں ایک ذرہ بھی کنجوسی نہیں، بلکہ جتنی سخاوت کا دریا دوسرے کے دعا کرنے کے لیے بہائیے گا اللہ تعالیٰ اتنی دعا آپ کے حق میں قبول کرے گا۔ اور خاص کر کے مردہ کے لیے تو اور بھی زیادہ دعا کرنی چاہیے، بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھے ہیں اصلی دوست کا پہچان یہ ہے کہ مردہ کے مرنے کے بعد لوگ اس کے رشتہ دار میراث کے تقسیم میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جو اس کا اصلی دوست ہوتا ہے وہ اس کے عالم برزخ کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ اے اللہ یہ اگر قبر کی منزل میں یہ پاس ہو گیا تو بقیہ منزل میں پاس ہو جائے گا، قبر کی منزل کو اس کے لیے آسان کر دے۔ تو یہ سچے اب کہا ہے، اسی لیے دوستو دیکھیے کہ جب آدمی مر جاتا ہے جتنے بھی رشتہ دار آتے ہیں بیوی بچے کو یہی کہتے ہیں کہ اب تمہارا گزر بسر کیسے ہوگا۔ کوئی بھی نعوذ باللہ، شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی بھی گھر والے کسی کے بیوی بچے روتے ہوں گے کہ میرے ابا کا یا میرے شوہر کا مرنے کے بعد جو قیامت قائم ہو گئی اور اس کے قبر کا معاملہ کیا ہوگا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، کوئی سوچتا ہے اپنے رشتہ دار کے بارے میں؟ جتنے بھی کی بیٹی بیوہ ہو گئی، بہن بیوہ ہو گئی تو سارے لوگ یہی فکر کرتے ہیں کہ اب میری بہن کا اور بیٹی کا گزر بسر کیسے ہوگا، رزق کا معاملہ کیسے ہوگا، لیکن کوئی نہیں سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد میری بیٹی کے شوہر یا میرے نواسہ کے باپ کا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا۔ یہ تو دوستی کی پہچان ہے۔ الحمدللہ معمول ہے کہ جو بھی دوست ہیں فوراً جیسی انتقال کی خبر ہوتی ہے آٹومیٹک زبان پر اس کے لیے صدقے کچھ پڑھ کر کے فوراً ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یہ آدمی کو معمول بنانا چاہیے کہ جس سے بھی تعلقات ہے اس کی انتقال کی خبروں فوراً ایصال ثواب کیجئے۔ یہ ایسا پریکٹس کرنے سے خود بخود اس کے خبر سنتے ہی آپ کے منہ پر یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ حدیث میں جو آیا ہے لا تصاحب الا مؤمنا، کہ دوستی جو ہے مسلمانوں سے کیا کرو، ولا تاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا متقی کھائے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم نیک لوگوں سے دوستی رکھیں گے اور ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے تو یہ فوراً میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کریں گے، عالم برزخ میں ہمارے کامیابی کے لیے دعا کریں گے۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آدمی مردہ قبر میں جاتا ہے عالم برزخ میں، تو جس طریقے سے ایک آدمی زندہ دریا میں ڈوبنے لگتا ہے اور ڈوبنے والا جس طریقے سے ڈوبتے کو تنکا کا سہارا چاہیے، جس طریقے سے ڈوبنے والا ہاتھ پیر مارتا ہے اور کوئی پناہ تلاش کرتا ہے کاش کوئی بچانے والا آتا، اسی طرح جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو مردے کی طرح انتظار کرتا ہے، کوئی یہ ایصال ثواب کرتا قرآن پڑھ کر کے صدقہ کر کے، کاش کہ ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا، اس طریقے سے مردہ انتظار کرتا ہے۔ اور جب مردے کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو سینی میں اس کو سجا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے دنیا میں اگر ہم کو ایک دن میں 1 لاکھ 1 کروڑ مل جائے، جس طریقے سے ہم بالکل خوشی میں جھوم جاتے ہیں، اس سے کئی کروڑ گنا جب مردے کے لیے اگر کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے، جس طرح ہم لوگوں کو کروڑوں روپیہ سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس سے کئی گنے زیادہ یہ اس مردے کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔
تو یہ دوستی کا رشتہ داری کا حق ہے کہ مرنے کے بعد ان کے لیے ان کے بال بچوں کے لیے دوست یہ جس طریقے سے دنیوی زندگی کے اندر ان کی حیات میں ان کے دوستی کا حق ادا کرتے ہیں، نعوذ باللہ اگر دوست کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کے عالم برزخ میں کامیابی کے لیے ایصال ثواب کرے، دعا کرے، یہ دوستی کا حق ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہوگا، عربی میں ایک مقولہ ہے، کما تدینو تدانو، جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو لوگ بھی ہمارے مرنے کے بعد ایصال ثواب کریں گے۔ اور یعنی بڑائی بزرگی نہیں بیان، میں پورے امت مسلمہ کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرتا ہوں، جو پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتا ہوں، تو یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ جو آدمی، یہ اللہ کا معاملہ الٹا ہے کہ اگر یہاں پر 1 کنٹل چاول ہو، 100 آدمی کو تقسیم کریں گے تو 1 کلو سب کو حصہ آئے گا، 2 آدمی کا 50 کلو۔ لیکن اگر کوئی ثواب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو جتنی تعداد کے مطابق مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں اتنا زیادہ نیکی ہمارے کھاتے کے اندر جمع ہوتا ہے۔ اس نیت سے ایصال ثواب کیجیے، دوستی کا حق ہے۔ یعنی جس طریقے سے زندہ آدمی کو پیسہ ملنے سے، تنخواہ ملنے سے، دولت حاصل ہونے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے مردے کے لیے جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے۔ 8واں حق جو ہے، وفائے دوستی کی حفاظت کی جائے، جیسا کہ میں بار بار یہ حدیث پڑھتا ہوں، اِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ تعلق کو برقرار رکھنا یہ ایمان کا حصہ میں سے ہے، کہ جب آدمی مر جائے تو ایسا نہیں کہ دوستی اس کے قبر میں دفن کر دیجئے، بلکہ پردے کے رعایت کے ساتھ اور بغیر کسی فتنہ کے اس کے بال بچوں کی، اس کے ملازموں کی، اس کے نوکروں کی، اس کے رشتہ داروں کی، اس کے ماں باپ کی یہ دوستی کا حق ادا کیجئے، خبرگیری کیا کیجئے۔ چنانچہ بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد میں 50 یا 40 سال تک اپنے دوست کے بچوں کی پرورش کرتا رہا۔ تو یہ دوستی کے حقوق میں سے، ایسا نہیں کہ دوست مر جائے اور قبر میں دفن کر دیے تو دوستی کو بھی قبر میں دفن کر دیجئے، نہیں، بلکہ ان کے بیوی بچوں کے حقوق کی رعایت کیجئے۔ اور یہ بھی حق ہے کہ دوستوں کے دشمن کے ساتھ دوستی مت کیا کیجئے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور دوستوں کو جس کام سے، جس گناہ سے نفرت ہوتی ہے اس کے قریب نہ جائے، یہ بھی وفائے دوستی کے حقوق میں سے ہے۔ 9واں حق یہ ہے کہ دوست کے حق میں بناوٹ اور تکلف نہ کرے، کہ اندر سے تو محبت ہونی، اوپر سے ظاہری محبت، اور بناوٹ اور تکلف نہیں بلکہ سادگی ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یاد انہی کے بارے میں غالباً واقعہ ہے کہ کس طریقے سے بے تکلفی ہوتی تھی، کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ میں سے تھے اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خاص استادوں میں سے تھے۔ یہ وضو کر کے دیوبند سے چلے اور پیدل گنگوہ پہنچے تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے سے پہلے جس رومال کو اوڑھا کرتے تھے اس رومال سے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا پیر پوچھ دیے۔ تو اس طریقے سے دوستوں کے ساتھ تکلف اور بناوٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سادگی ہونی چاہیے۔ تو اپنے دوستوں کے حق میں تکلف نہ کرے، بدترین دوست وہ ہے جس سے تجھے معذرت اور تکلف کرنا پڑے۔ اگر کوئی دوست ایسا ہو کہ وہ اگر تم بے تکلفی کے ساتھ رہتے ہو تو وہ تم کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ دوست اچھا نہیں ہے۔ دوستی میں بالکل سادگی ہونی چاہیے، تکلف اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی دوستی کے حقوق میں سے ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیر پوچھ دیا اپنے اوڑھنے والے رومال سے، سوچئے کہ کس طریقے سے ان کی آپس میں محبت تھی اللہ کے لیے۔ چنانچہ واقعہ یاد آیا تو بیان کر دیتا ہوں، فائدہ ہوگا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی رائے
تقسیم ملک کے بارے میں اختلاف رائے تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ملک کی تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسلام اور کفر ایک ساتھ نہیں چل سکتا، اس لیے تقسیم ہونی چاہیے، مسلمانوں کی الگ حکومت ہونی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی، دونوں بالکل اپنے رائے پر یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے تھے، اور یہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے صحیح تھے۔ جس طرح ڈرائیور ایک چاہتا ہے کہ اس راستے سے لے جائیں اور دوسرا چاہتا ہے کہ دوسرے راستے سے لے جائیں، لیکن دونوں کی منزل ایک ہوتی تھی، اسی طرح ان کی رائے تھی کہ آگے چل کر کے ان کی حکومت بنے گی، اور ان کی جس طریقے سے ائمہ کے رائے میں اختلاف ہوتا ہے اسی طرح اختلاف ہوا، اور دونوں میں کچھ تھی۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ پڑھا ان کے ملفوظات میں کہ جس دن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے تو جیل جانے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھانا پینا چھوڑ دیے۔ اس دن حضرت تھانوی فرمائے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی سے اتنی محبت ہے کہ جیل میں جانے کی خبر کی وجہ سے مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اگر اختلاف ہو بھی تو اس طریقے سے نہیں کہ کیا ہے بالکل دشمن بن جائے، بلکہ محبت باقی رہنی چاہیے اختلاف رائے کے ساتھ بھی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے جو ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ ترمذی کے اندر حدیث احبب حبیبہ کا ہو نما کہ دوستی بھی اعتدال کے ساتھ کرو، وبغض بغیض کا ہو نما، اور دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ کرو۔ ایسا نہیں کہ دوستی میں کہ اس کے پارٹی میں جوائننگ کیے تو واشنگ مشین بن کر کے تمام گناہوں کو پاک کر دیا، اور اس کے پارٹی سے الگ ہوا تو بالکل سب نیکی کی اس کی برائی کے اندر بدل دیے۔ ایسا نہیں، بلکہ اسلام کے تعلیم کے مطابق دوستی اور دشمنی ہونی چاہیے۔ 10واں حق یہ ہے کہ اپنے کو اپنے دوست سے کمتر سمجھے، کہ ایک دوست ہے علم والا ہے دوسرا بھی علم والا ہے، تو ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے اور دوست کے سامنے روب اور دبدبا کے ساتھ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوست کے ساتھ نہایت محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آنی چاہیے۔ یہ چند باتیں، اس کے تمام حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، دوست کے جو حقوق ہیں ان تمام حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو آدمی دوستی کرے گا تو اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ، کہ جو اللہ کے لیے دوستی کرے گا اور اللہ کے لیے دشمنی کرے گا، اور اللہ کے لیے دے گا اللہ کے لیے روکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل فرما دیں گے۔ تو یہ تو دوستی کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی جو تیسرے جمعہ سے چل رہی تھی، اور 1-2 سال قبل میں 1 جنوری کے متعلق بیان کیا کہ یہ 1 جنوری جو ہے یہ مسلمانوں کی چیز نہیں ہے، یہ غیروں کی چیز ہے، اور قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے مذہب کی طرف مائل نہ ہو۔ اسی طرح ابھی کرسمس ڈے آ رہا ہے تو مسلمان کبھی بھی بھول کر کے یہ نہ کہے کہ ان کے میں یہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش پر، تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اور شرکیہ عقیدے پر مبارکبادی پیش کرنے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کفر پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی خوشی ظاہر کرے اور مبارکبادی پیش کرے شرک کے اوپر تو خود اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ قرآن نے جو اصول بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اولیاء من دون المؤمنین، کہ گہری محبت اور دلی محبت صرف اور صرف مسلمان سے ہونا چاہیے۔ معاملات، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، بھائی چارگی، محبت